جب کرو 11ویں، جب کرو 11ویں، اور جو 11ویں کرتا ہے محروم نہیں رہتا۔ مجھ سے بہت لوگوں نے کہا پریشان ہے کیا کریں، میں نے کہا 11ویں کر، ہاں کر کے دیکھ لو نا کر کے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، لیکن یاد رکھنا یقین سے کرنا، تاجر والی مات کرنا 11ویں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی بہترین زبردست بیان لے کر کے آیا حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں شریف صرف مومن یہ مسلمان ہی نہیں مناتے بلکہ غیر بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لاڈلے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف مناتے ہیں۔ دیکھو کس طرح ایک ہندو بہن نے اور ایک ہندو بھائی نے کس طرح حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ کی 11ویں شریف کس شان سے مناتے رہے، اور آج ہم بھی مناتے ہوتے دیکھتے ہیں اس حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اس کرامت کو۔ آپ بھی بغوث نے اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آئے تو ضرور اس کو شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے پاس ضرور پہنچائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے دیں، اور آپ اتنا اور کریں کہ اگر آپ کو کوئی کسی کی تقریر چاہیے تو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کی تقریر جس طرح کی چاہیے وہ بتائیں تو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو اسی طرح بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، بیل آئیکن پریس کریں۔ چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانب۔ اگر ہندو بھی غوث پاک پر اعتماد کر لے تو میرا غوث ہندوؤں کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، ان کی آس بھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ آپ کو پتا ہے راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کا دور ہے، راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کا دور ہے، دور حکومت ہے رنجیت سنگھ کا، اور اس وقت ایسا محبتوں کا ماحول تھا کہ اللہ اکبر، ہندو مسلمان ایک بستی میں رہتے، اور پھر اللہ اکبر مسلمانوں کے یہاں اگر کوئی فنکشن ہوتا وہ ہندوؤں کو شامل کرتے، اسی طرح اللہ اکبر مسلمانوں کے بہت سارے معاملات ان ہندوؤں کو پتا چلتے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، راجہ رنجیت سنگھ کا دور ہے، اس دور کے اندر ایک خاتون تھی مسلمان اور اس کے پڑوس میں ایک ہندو عورت رہتی تھی۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے وہ ہندو بہن رہتی تھی۔ اللہ اللہ، اور جب بھی ہر مہینے 11ویں شریف ہوتی تو 11ویں میں وہ خاتون اپنی اس ہندو سہیلی کو، پڑوسن کو وہ جو ہے شامل کرتی، تو وہ بہن پوچھتی کہ آخر یہ 11ویں کیا ہے، تو اس مسلمان عورت اس کو بتاتی کہ ہمارے بڑے پیر صاحب ہیں، بغداد کے تاجدار، ولیوں کے سلطان، جنہوں نے مردے زندہ کیے، یہ کیا وہ کیا، ساری چیزیں۔ اب قادری سے کوئی پوچھے تو وہ چپ رہے گا؟ یا اللہ، ہم تو کہتے کوئی چھیڑ کر تو دیکھے، ہم اتنا بتائیں گے غوث پاک کے لیے کہ غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کی شان یہ ہے، وہاں کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ غوث وہ ولی ہے، کعبہ جس کے گھر کا طواف کرنے آتا ہے، کعبہ جس کی چوکھٹ پہ آتا ہے، وہ غوث الاعظم دستگیر کی شان۔ لوگ کہتے ہیں کیا کعبہ بھی آ سکتا ہے؟ میں نے کہا میں تجھ سے بات ہی نہیں کر رہا۔ یہ لوگ کس سے گڑتے ہیں اپنے غوث کے لیے؟ میں نے کہا تجھ سے کوئی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو اہل محبت سے بات ہے۔
جب ہم کہتے ہیں نا کعبہ طواف کرتا ہے غوث کی چوکھٹ کا، لوگ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، محبت والے کہتے ہیں اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے۔ ہاں ارے غوث تو غوث ہے۔ جب رابعہ بصری کے استقبال کے لیے کعبہ آتا ہے، کجا رابعہ کجا غوث الاعظم دستگیر، کیا فرق ہے نا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ رابعہ بہت بڑی خاتون ہے، لوگوں نے ان کو آدھی قلندر کہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں میرے غوث نے، میرے امام نے کہا، کیا کہا پتہ ہے؟ امام کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، کیسے ملتے ہیں؟ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں کیسے؟ وہ ہے تلوہ تیرا، جس کے تلوے سے ولی آنکھیں ملے وہ غوث پاک ہے نا۔ لوگ ان کو ذرا سمجھے تو سے، غوث اعظم کا نام لیتے لیتے لوگ ولی ہو گئے۔ حضور محدث اعظم کچوچوی نے فرمایا تھا، سرکار محدث اعظم کچوچوی فرماتے ہیں یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ، کوئی دل سے پکارے نا۔ بہرحال تو وہ جو ہندو خاتون تھی جو پڑوس میں رہتی تھی، وہ پوچھتی تھی یہ بڑے پیر کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ حسنی حسینی میرے نبی کی آل ہے، یہ ہے، مردے زندہ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، پکار وغیرہ وغیرہ۔ تو اس خاتون نے اپنے پڑوس کی ہندو اس کی سہیلی کو بتایا کہ ہمارے بڑے پیر ایسے ہیں۔ اب میں بڑے پیر کو بتاؤں تو میرے بڑے پیر تو بہت بڑے پیر ہیں، بلکہ حضرت خواجہ خضر کہتے ہیں، خضر علیہ السلام کہتے ہیں عبد القادر جیسا ولی نہ ان سے پہلے پیدا ہوا نہ قیامت تک ان کے بعد پیدا ہو سکتا۔ ولی لوگ جھاڑو دیتے ہیں ان کی چوکھٹ پہ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بہجت الاسرار اٹھا کے دیکھیں، قلائد الجواہر اٹھا کر دیکھیں، تفریح الخاطر اٹھا کے دیکھیں، صرف ان کی چوکھٹ پہ جھاڑو دینے سے بھی کوئی ولی بنا، ان کی چوکھٹ چومنے سے بھی کوئی ولی بنا۔ میرے عزیز چیز کو ہے تو ہائے ہائے کیسا رنگ چڑھا ہے 11ویں کا، جب کرو 11ویں، جب کرو 11ویں، جب کرو 11ویں، اور جو 11ویں کرتا ہے محروم نہیں رہتا۔ مجھ سے بہت لوگوں نے کہا پریشان ہے کیا کریں، میں نے کہا 11ویں کر، ہاں کر کے دیکھ لو، دیکھ لو نا کر کے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، لیکن یاد رکھنا یقین سے کرنا، تاجر والی مات کرنا 11ویں، غلاموں والی کرنا۔ ہاں غلاموں والی کیا ہوتی ہے اور تاجر والی کیا ہوتی ہے؟ تاجر والی ہوتی کہ میں نے یہ کیا تو ادھر سے ہی آئے گا، نہ ہم نے یہ کیا، اب آپ صرف قبول کر لیں، آپ کا احسان ہے بس، پھر دیکھنا کرم کیسے ہوتا۔ وہ 11ویں کرتی تھی ہر مہینہ، اور وہ ہندو اس کی سہیلی آتی تھی تو وہ بتاتی رہتی تھی، اس کے دل میں بھی غوث پاک کی محبت پیدا ہوگی۔ وہ ہندو خاتون کے، وہ تھی غریب لیکن غوث پاک کو وہ بھی چاہنے لگی۔ ایک دن وہ ہندو خاتون اپنے میکے جا رہی تھی، دیوالی کے دن تھے، اس نے جانا تھا اپنے میکے، اس کا غریب شوہر، اس کا پتی اس کے ساتھ تھا، اور اس خوبصورت لڑکی کو ایک بدعقیدہ اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، اس پہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی غربت کا وہ سودا کرے، غربت کو روکڑا کرے، اس کی غربت کا مذاق اڑائے، تو یہ بہت کوشش کرتا تھا۔ لیکن یہ ہندوستان ہے، ہمارا بھارت ہے، یہاں مسلمان ہو کہ ہندو ہو کہ سکھ ہو کہ عیسائی ہو، کسی کی بیٹیاں ہمارے یہاں بے غیرت نہیں ہیں۔ یہاں کی مٹی میں اللہ نے محبت رکھی اور حیا رکھی ہے، یہاں کی بیٹیاں بہت باغیرت ہے، کسی مذہب کی ہو بہت باغیرت ہے۔ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، اب تو ٹی وی سیریلوں نے سب کو بے پردہ کیا، ہم اپنے بچپنے میں دیکھتے تھے کسی مذہب کی عورت ہو کبھی وہ بغیر دوپٹے کے اور بغیر گھونگھٹ کے مردوں کے سامنے نہیں آتی، بلکہ ہم نے راستے میں جھاڑو دینے والی عورتوں کو بھی اپنے بچپنے میں دیکھا ہے کہ وہ مسلمان نہ تھی، ان کو لوگ نچلی ذات کا کہتے تھے، مگر ہم جیسے بچے بھی اسکول جاتے وقت آ جائیں تو دیکھتے تھے کہ ان کا گھونگھٹ ان کے ماتھے سے لٹک رہا ہوتا، اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ آج تو کروڑ پتیوں کی بیٹیاں بے پردہ نکل گئی، آج تو ارب پتیوں کی بیٹیاں ولیموں کے اندر بغیر دوپٹے کے جا رہی ہے، بے غیرتی ہے۔
لوگ کہتے ہیں پردہ ایسا پردہ ویسا. میں نے کہا پردے کی تعلیم اسلام تو دیتا ہے, لیکن ہندوستان کی مٹی نے بھی پردے کی تعلیم دی ہے, ہندوستان کی تہذیب نے بھی پردے کی تعلیم دی ہے. ہمارے مذہب میں بے پردگی کی اجازت نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن ہندوستان کی پرانی تہذیب بھی پردے کی بات کرتی ہے. پردہ ہمارے یہاں اسلام میں ہے, بالکل ہے, الحمدللہ. جہاں حیا ہوگی وہاں پردہ ہوگا. اسلام بھی حیا کی بات کرتا ہے. ہندوستان کی مٹی میں بھی اللہ نے حیا رکھی ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس مٹی میں حیا اس لیے ہے کہ سب سے پہلے با حیا اسی زمین پہ آیا آدم کی شکل میں. ان کے قدموں کی برکت ہے کہ اس مٹی میں حیا ہے. تو اس بدعقیدہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, جب دیکھا کہ دونوں میاں بیوی پتی پتنی جا رہے ہیں, پیدل کوئی سواری نہیں ہے, اس گاؤں سے اس گاؤں جانا ہے, بیچ میں جنگل, ایک گھوڑا لے کے پیچھے پیچھے چل پڑا. جب پیچھے پیچھے چل پڑا تو یہ دونوں میاں بیوی کو روک کے کہتا ہے کہ بھئی میرے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ. اس کے شوہر نے کہا کیسے گھوڑے پہ بیٹھیں, ایک گھوڑے پہ کیسے تمہارے ساتھ کیسے بیٹھے, نہیں بیٹھ سکتے. تو اس نے کہا ایک کام کرو, میں تمہیں پیدل چلتے نہیں دیکھنا چاہتا, میں اتر جاتا ہوں, لگام پکڑ لیتا ہوں گھوڑے کی, تم اور تمہاری بیوی بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا نہیں بھائی, ہمیں تیری آنکھ میں کچھ اچھا نظر نہیں آتا. تو وہ جو عورت تھی نا, اس کی بیوی, اس نے کہا کہ ہم بیٹھیں گے, ایک شرط ہے, تم کوئی ضمانت دو, کوئی گارنٹی دو, عہد دو, ہم بیٹھ جائیں گے. اب وہ تھا تو بدعقیدہ, کلمہ پڑھتا تھا, لیکن ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا اچھا ہو, یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے. کچھ تو ایسے بدبخت بھی ہوتے نا, اور وہ بڑی تفصیل ہے, اس میں بھی میں اس کی طرف نہیں جاتا, لیکن ہے تو ایسے کہ زبان سے کلمہ پڑھتے اندر کوئی کلمے کا اثر ہوتا بھی نہیں نا, ایسے بدبخت بھی تو ہیں نا. تو اس نے کہا کس کی ضمانت چاہیے, کس کی ضمانت چاہیے, کون سا عہد چاہیے. اس کی زبان سے پٹ نکلا, کیونکہ اس کی بات زبان پہ بار بار غوث غوث یا غوث یا غوث یا غوث تھا. اس نے کہا کہ وہ 11ویں والے پیر صاحب ہیں نا, ان کی ضمانت دے دو, کہ ان کی ضمانت تم ہمارے ساتھ غلط نہیں کرو گے. اس کو تو اور آسان تھا, کیونکہ تھا بدعقیدہ, ولیوں کا ماننے والا نہیں تھا وہ اس دور میں, پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گیا تھا. اس لیے کہ وہ دور ہے, ابھی انگریزوں کی آمد شروع ہو چکی تھی. آپ تاریخ پڑھ لیں, راجہ رنجیت سنگھ کا جو تھا, یعنی ابھی بدعقیدگی کے جراثیم ہندوستان میں شروع ہو چکے تھے. جس طریقے سے ابھی وہ ایک نیا وائرس آ گیا نا, جیسے تو ابھی 5 مریض آپ کے یہاں بھی, تو کیسے تھوڑے سے شروع ہوئے نا, تو ایسے اس دور میں وہ بدعقیدگی کے جراثیم شروع ہو گئے تھے. سب کو نہیں لگے تھے, ایسے چند کو لگے تھے, اور باقی سب لرزہ بر اندام تھے. تو یہی ہوا, اس کو کہا کہ بڑے پیر صاحب کی ضمانت دے دو. اس نے کہا فوراً ہاں بالکل بالکل بڑے پیر صاحب کی ضمانت. تو کہا کہ اچھا سوار ہو جاؤ, میں اترتا ہوں, سوار ہو جاؤ. جیسے یہ اتر کر کے شوہر نے پہلے بیوی کو سوار کیا, ابھی وہ بیوی سوار ہوئی تھی کہ اس نے تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی, اور یہ بیٹھ گیا جست لگا کر کے گھوڑے پر, اور ایڑ لگائی, اور اس کو دبوچا اپنے بازوؤں میں. جب دبوچ رہا تھا اپنے بازو میں, تو وہ ایسے جھک جھک کر دیکھ رہی, پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی. تو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا, اے لڑکی, یہ مڑ مڑ کے کس کو دیکھ رہی ہے, تیرے پتی کو تو میں نے قتل کر دیا ہے. کہا میں نے دیکھا میرا پتی قتل ہو گیا ہے, لیکن میں بڑے پیر کو دیکھ رہی ہوں, 11ویں والے پیر کا انتظار ہے. تو نے کہا تھا نا میں ان کی ضمانت دیتا ہوں, جس کی ضمانت دی ہے وہ بچانے کے لیے ضرور آئے ہے. اور ایک نقاب پوش تلوار نکالتا ہے, اور تلوار نکال کر کے اس کی گردن اڑاتا ہے. وہ جو کہہ رہا تھا نا وہ تو مر کے گھر چکے ہیں, وہ تو مر کے ختم ہو چکے ہیں. میں کہتا ہوں یقین ہو تو کوئی آج بھی میرے غوث کو مدد کرتا ہوا پا سکتا ہے. اللہ اکبر. کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ یہ ادائے دل نوازی کوئی میرے دل سے پوچھے, یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے,
वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि गौसे पाक आज भी अपनी कब्र से जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं। गौस पाक ने फरमाया मैं मशरिक में रहूं और मेरा मुरीद मगरिब में रहे, और वो गिर रहा हो ठोकर खा के तो मैं उसका हाथ पकड़कर उसको बचा लिया करता हूं। उसका सतर खुल रहा है तो मैं उसके सतर को ढांप दिया करता हूं। अल्लाह अकबर। आज भी वो मदद करते हैं, उनकी इमदाद आज भी है। कोई सच्चे दिल से पुकार कर तो देखे, मेरे लब पे रात दिन है, तेरा नाम गौसे आजम तेरे जिक्र से बने हैं, मेरे काम गौसे आजम मेरे रास्ते में आके कोई मुश्किलें न ठहरी, मेरे काम आ गया है तेरा नाम गौसे आजम। अल्लाह अकबर। तो जब उस खातून ने देखा नकाब पोशाए घोड़ा रोक लिया गया, एक नकाब पोश ने उठाया, गर्दन उड़ा दी, गर्दन उड़ाई। उस खातून से कहा बेटी क्या चाहती है? उसने किसी को पहचाना तो नहीं, लेकिन कहती है मेरा तो सुहाग ही उजड़ गया। फिर वो घोड़ा लेकर, वो तलवार लेकर जिससे खून टपक रहा था, वो लाश के करीब आए और एक नकाब पोश ने जो है वो गर्दन और जिस्म को जोड़ दिया और कहा कुम बेज़निल्लाह, जिंदा हो गया। उस खातून ने कहा ए नकाब पोशो जरा बताओ ना कौन हो। तो जब नकाब उल्टा गया तो एक तो उसी गांव के कुतुब थे जो मज्जूब बन करके बैठे थे, और दूसरे मेरे और तुम्हारे पीर सरकार अब्दुल कादिर जिलानी। कोई यकीन करके उनको, फिर जब कुरान कह रहा है कि वो क़यामत में मदद करे, देखिए मसला कहाँ अटकता है। लोग कहते हैं वो मदद नहीं कर सकते। मैं कहा जब अल्लाह कुरान में कह रहा है कि वो मदद कर सकते क़यामत में, जो क़यामत में अल्लाह के अजाब से बचा सकता है, क्या वो दुनिया की मुसीबतों से नहीं बचा सकता? कोई यकीन तो करे। और फिर गौसे पाक कहते हैं कि मेरे अल्लाह ने मेरे साथ वादा किया है कि जो मेरा मुरीद होगा मैं दुनिया में भी उसकी हिमायत करूंगा और आखिरत में भी उसकी हिमायत करूंगा, और मेरा अल्लाह मेरी हिमायत को कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा आपने हुजूर गौसुल आज़म रदी अल्लाह ताला को जो जहाँ भी पुकारता है हुजूर गौसे आज़म उसकी मदद के लिए पहुँच जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब को मानने वाला हो, और कोई सी भी किताब को मानता हो, तो मेरे गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला को जो मानेगा इंशाअल्लाह हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला उसकी मदद के लिए पहुँच जाते हैं। और हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अपने ग़ुलाम को, अपने चाहने वाले को बचा लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।